فلسطین کا مسئلہ سینکڑوں برسوں پرانا ہے۔ یہودی فلسطین کو اپنا ملک مانتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس ملک کو ہمارے لیے بنایا ہے، ہمارے لیے صرف کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی 2 اولادیں تھیں، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کو کی اولادوں کو بنی اسرائیل کہا گیا، جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں کو فادر آف عرب کہا گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل ہوئی تو بک آف جینیسس میں یہ صاف لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ابراہیم، میں فلسطین کو صرف کرتا ہوں تیرے لیے اور تیری اولادوں کے لیے۔ یہ یہودی یہ بھول جاتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی ایک اولاد اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، جنہیں فادر اور فرق۔ اس کے بعد جاشوا کی لیڈرشپ میں کرسچن نے فلسطین پر حملہ کیا اور اسے جیت لیا۔ 300 سال تک کرسچن کے ہاتھوں میں یہ فلسطین رہا۔ اس کے بعد 300 سال کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی لیڈرشپ میں فلسطین کو نہ صرف جیتا، اس میں یہودی، کرسچنز اور مسلم کو برابری سے ادھیکار دیتے ہوئے رہنے کی اجازت دی، اور ساتھ ہی بیت المقدس بھی تعمیر کرائی۔ 300 سال کے بعد لگ بھگ 400 سال تک سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی، اور اس میں انہوں نے ہیکل سلیمانی، مسجد الاقصیٰ کا بھی تعمیر کرائی، ہیکل سلیمانی کی بھی تعمیر کرائی۔ 400 سال کے بعد عراق کے بہت بڑے بادشاہ نے فلسطین پر حملہ کر اسے تہس نہس کیا، یہودیوں کو مار ڈالا، اور لگ بھگ 70 بچے ہوئے یہودیوں کو 70 سال تک اپنے یہاں غلام بنا کر رکھا۔ اس کے بعد ایک بہت ہی عظیم بادشاہ جناب ذوالقرنین نے عراق پر حملہ کیا۔ ذوالقرنین ایران کے بہت بڑے بادشاہ، بہت نیک بادشاہ تھے، اور اس طرح انہوں نے عراق کو جیت کر کے یہودیوں کو آزاد کرایا اور انہیں فلسطین بھیج دیا۔ وہاں جا کر وہ ان کو پھر سے بسانے کے لیے ذوالقرنین نے انہیں کچھ پیسہ بھی دیا تاکہ وہ بیت المقدس کی پھر سے تعمیر کرا سکیں اور ٹھیک پرکار سے رہ سکیں۔ 400 سال کی حکومت کے بعد رومن امپائر، جو بہت بڑا اور بہت طاقتور امپائر ہو چکا تھا، اس نے فلسطین پر حملہ کیا اور فلسطین کو پھر تباہ برباد کیا، یروشلم کو بھی تباہ اور برباد کر دیا۔ لیکن رومن امپائر نے ایک ہسٹوریکل بہت بڑی غلطی کی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ اس نے عربوں کو بھی کمزور سمجھ کر ان پر حملہ کر دیا۔ اس سمے عرب ملک کی قیادت حضرت عمر کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت عمر نے بہت بڑی شکست دے کر کے رومنز کو ہرا دیا، اور حضرت عمر کی لیڈرشپ میں فلسطین ایک بار پھر سے جیت لیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی تھی کہ یروشلم کو ایک بار پھر سے مسلم ہی جیتیں گے، اور اس طرح سے 300 سال کے بعد داؤد علیہ السلام کی لیڈرشپ میں یہ پھر سے فلسطین جو تھا وہ پھلا اور پھولا۔ داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس جو ٹوٹ چکا تھا اس کو پھر سے تعمیر کرایا۔ اس کے بعد 400 سال تک سلیمان علیہ السلام کی حکومت رہی، انہوں نے بھی ہیکل سلیمانی بنوایا وہاں۔ لیکن اس کے بعد 70 سال، 350 سال کی حکومت کے بعد ایک بہت ہی کرور بادشاہ کروسیڈرز نے فلسطین پر حملہ کیا اور اسے تباہ اور برباد کر کے اسے جو آپ کا بیت المقدس تھا اسے اپنا محل میں تبدیل کر دیا۔ یروشلم کو فتح کرنے کے بعد یہودی، کرسچنز اتنا ڈر رہے تھے کہ وہ غاروں میں چھپ گئے تھے جا کر کے۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ایک بہت بڑی فوج اکٹھی کی اور کروسیڈرز پر حملہ کیا۔ نہ صرف یروشلم جیتا اور جو آس پاس کے علاقے تھے انہیں بھی جیتا۔ لیکن جب صلاح الدین ایوبی اس علاقے کو جیت چکے تھے
تو یہودی اور کرسچن بے پناہ ڈرتے تھے. وہ یہ مانتے تھے کہ جس طرح سے ہم نے مسلموں کے قتل کیے ہیں اب یہ ہمیں بھی قتل کر دیں گے. لیکن صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ وہ کروسیڈرز نہیں، وہ رومنز نہیں، وہ صلاح الدین ایوبی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پہ چلنے والے ہیں. اور انہوں نے سبھی کو آزاد کر دیا اور برابری کے ادھیکار دیے. لگ بھگ 800 سال تک پیس اور سکون کے ساتھ رہنے کے بعد کرسچن، مسلم، عیسائی اور اب سے 100 سال پہلے عربوں کو ایک بہت ہی تکلیف اس بات کی تھی کہ یہ ٹرکشر ہم پر آ کر حکومت کیسے کر رہے ہیں. لہٰذا عربوں نے ٹرکش حکومت کو اکھاڑنے کے لیے، جس سلطنت عثمانیہ جو کہ ایک بہت بڑا امپائر تھا، اسے اکھاڑنے کے لیے ساتھ میں برٹشر سے ایک ڈیل کی اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا. اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہونے کے بعد یہودی اپنے ملک کی برٹشر سے ڈیمانڈ کرنے لگے. برٹشرز کیونکہ یہودیوں سے ڈیل کر چکا تھا، لہٰذا اس نے بھی یہودیوں کو فلسطین علاقہ چنا اور اس میں اس نے بسانا شروع کر دیا، جبکہ یہ یہودیوں کی بھی اپنی پسند تھا اور وہ بھی یہی چاہتے تھے. اس کے بعد 1948 میں پوری شدت کے ساتھ سائنزم کی بھاونا جاگرت ہونے لگی یہودیوں میں، اور سبھی پوری دنیا سے یہاں پر فلسطین میں آ کر کے بسنے لگے. سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جس طرح سے ہٹلر نے یہودیوں پر ظلم کیے، ان کا قتل کیا، پھر تو یہودیوں نے اپنا ملک بنانے کے لیے دڑ مضبوط ارادہ کر لیا اور برٹشر نے ان کو پوری سپورٹ کی. لیکن اس کے بعد یہودی، مسلم، کرسچن میں اسرائیل کے اندر یا یوں کہیں فلسطین کے اندر جھگڑے ہونے لگے. یو این نے بیچ میں پڑھ کر ان جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے ایک الگ فارمولہ دیا جس میں فلسطین کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا: اسرائیل، فلسطین اور جیروسلم. جیروسلم کو اس نے اپنے انٹرنیشنل رول کے اندر رکھا، جسے عربوں نے ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ یہودی اس بات کو سویکار کر